عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول دع ما یریبک الی ما لا یریبک رواہ الترمذی والنسائی۔ سامعین کرام، دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے بعض دفعہ ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں، کچھ ایسے کام آتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں جن سے باتیں کر کے، جن کام کو کر کے، جس کو اپنا کر کے ہمیں ہمارے دل کے اندر شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے، ڈاؤٹ فل چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر ہمارے سامنے ڈاؤٹ فل چیز آئے یا پھر ڈاؤٹ فل لوگ آئیں یا کوئی ایسا کام ہمارے سامنے آئے تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی بات بیان کی ہے۔ ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ یعنی نواسۂ رسول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں یاد کی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دع ما یریبک، جس چیز کے بارے میں تم کو شک ہو، شبہ ہو، اس چیز کو چھوڑ دو، اس چیز کو اپناؤ، الی ما لا یریبک، جس کے بارے میں تم کو ڈاؤٹ نہ ہو۔ یہاں تک کہ عبادات کے معاملے میں آپ ظہر کی نماز کے لیے آپ آئے، نماز پڑھنے کے بعد پھر شیطان آپ کے ذہن میں ایسا وسوسہ ڈال رہا ہے کہ یار تو نے وضو تو نہیں کیا تھا، ایک شبہ پیدا ہو گیا، اب ہم کو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا شک پیدا ہو تو شک شبہ کو چھوڑ کر کے انسان جائے وضو کر لے، وضو کر کے پھر سے آ کر کے نماز پڑھ لے۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کاروبار کے بارے میں آپ کو کیسا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یار یہ چیز غلط ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے یار کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ حرام کی ملاوٹ ہے، سود کی ملاوٹ ہے، اس کے اندر کچھ خرابی ضرور ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، انسان ٹھیک نہیں ہے۔ اگر شک پیدا ہوتا ہے دع ما یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو۔ اسلام جو ہے ہمیں اور آپ کو فل کانفیڈنس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند دارمی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا جو روزہ تم رکھتے ہو، اگر رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں اگر تم کو یہ لگے کہ آج چاند نکلا کہ نہیں نکلا، رمضان کا پہلا دن ہے کہ نہیں ہے، اگر شک ہو رہا ہے، پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ شک کی حالت میں تم کو روزہ جیسا عبادت بھی انجام نہیں دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب القاسم، اگر کوئی انسان شک اور شبہے کے دائرے میں رہ کر کے رمضان کا پہلا روزہ احتیاطاً بھی اگر رکھتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ اس نے ابو القاسم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ تو اسلام ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتا ہے بھائی عبادت آپ کیجئے، یقین کے ساتھ کیجئے۔ آپ کو اگر اپنی وائف کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ اس کا کریکٹر ایسا ہے ویسا ہے، دنیا بھر کی خرافات شیطان ذہن کے اندر پیدا کرتا ہے، تو اب اسلام کا ضابطہ یہ ہے، پیارے نبی کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اس کی تحقیق کر لیں، آپ شک کو چھوڑیے، شبہات کو چھوڑیے، آپ وائف سے بات کیجئے ڈائریکٹ، اس سے آپ جو بھی مسائل ہیں اس سے آپ اسے ڈسکس کیجئے کہ ایسا ایسا مجھے خبر ملا ہے۔ یا اگر کوئی انسان آ کر کے، بہت سارے لوگ ہمارے یہاں فتین ہیں جو غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے ہیں، آ کر کے دو لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے پاس آئے بولے بھائی یہ فلاں نے ایسا کہا ہے آپ کو، فلاں آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، یا میرے بارے میں آ کر کے امام صاحب فلاں آپ کو ایسا ایسا کہہ رہا تھا، تو اب میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اس واقعے کی تحقیق کروں، شک اور شبہات کو میں چھوڑوں۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی جھوٹا انسان ہو سکتا ہے کہ لڑانے کے لیے آیا ہو، شک اور شبہات کو چھوڑ کر کے جو ایکچوئل میں جو چیزیں ہیں اس کی تحقیق کر کے جس کے بارے میں یقین ہو، کامل یقین جس کے بارے میں وہ چیز اپنائی جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جو شرعی اصول ہیں اس میں سے اللہ کے نبی نے ایک اصول بیان کر کے دریا کو اللہ کے نبی نے کوزے کے اندر بند کر دیا ہے۔ انسان اس میں غور کرے تو بہت سارے فتنے، بہت سارے خرافات دور ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو شکوک و شبہات سے بچائے اور کامل یقین کے ساتھ عبادتیں اور دیگر امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔